ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا۔ پنجاب کابینہ کے 21 اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ میاں اسلم اقبال، محسن لغاری، راجہ بشارت، مراد راس، یاسمین راشد نے حلف اٹھایا۔ خرم شہزاد ورک، محمد ہاشم ڈوگر، علی افضل شاہی حلف اٹھانے والوں میں شامل۔ حسین گردیزی، غضنفر عباس چھینا، لطیف نذر، راجہ یاسر ہمایوں، انصر مجید نیازی اور میاں محمود الرشید سمیت دیگر نے وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ صوبائی وزراء کے آئی پی ٹی آئی کے نعرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ سندھ میں مانسون کے چوتھے اسپیل کی انٹری۔ حیدرآباد، میرپور خاص، بدین، عمرکوٹ میں بارش۔ چمن سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں بھی بارش ہوئی۔ مشرقی بلوچستان میں سیلابی صورتحال کی وارننگ۔ 9 اگست تک بالائی علاقوں میں موسلا دھار بارش کا امکان۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل جم کر برس پڑے، کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بلوچستان بارشوں اور سیلابی ریلوں سے سنبھل نہ سکا۔ قلعہ سیف اللہ کے علاقے بستی مارپال میں شہری ایک ہفتے سے محصور۔ بارشوں سے سب کچھ برباد ہو گیا۔ راستے بند ہونے سے متاثرین تک کھانا پہنچا نہ پانی، جانور بھی پیاس سے نڈھال۔ بجلی کے 50 ٹاورز، 400 پھلدار درخت بہہ گئے۔ 2 ٹرانسفارمر، 360 سولر پلیٹس، 100 مویشی ریلوں کی نظر ہو گئے۔ سرکاری اسکول اور کئی مکانات ریلوں میں بہہ گئے۔ وزیراعظم نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے امدادی فنڈ قائم کر دیا۔ وزیراعظم بولے، تاریخی بارشوں نے سیلاب کی صورت قیامت صغریٰ برپا کی۔ بلوچستان میں غیر معمولی تباہی ہوئی ہے۔ سندھ، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بے تحاشا نقصانات ہوئے۔ حکومت نے 5 ارب روپے سیلاب متاثرین کے لیے فوری جاری کر دیے ہیں۔ مخیر حضرات سے دردمندانہ اپیل ہے کہ سیلاب کی تباہ کاری کا شکار اہل وطن کی دل کھول کر مدد کریں۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ، کہیں زیادہ کہیں بہت زیادہ، مستثنی اور غیر مستثنی علاقے سب برابر۔ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 4 سے 14 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ شہر میں لوڈ شیڈنگ ہی لوڈ شیڈنگ، بجلی بند، پنکھے بند، راتوں کی نیند، دن کا سکون سب برباد۔ ہارا در، لیاری، نیا آباد، کورنگی میں لوڈ شیڈنگ۔ ناظم آباد ایف بی ایریا ڈیفنس میں بھی بجلی بند۔ محمود آباد، گلشن جوہر، نارتھ کراچی لوڈ شیڈنگ کا شکار۔ طویل لوڈ شیڈنگ سے شہری شدید پریشان۔ ڈالر حکومتی کوششوں سے نیچے آیا ہے۔ ڈالر کی قیمت ڈیمانڈ اور سپلائی کا حاصل ہے۔ امپورٹ کم کر کے ڈیمانڈ سپلائی کو بیلنس کیا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی کراچی چیمبر میں میڈیا سے گفتگو۔ بولے، خسارہ کم کرنے کے لیے خریداری کم کر رہا ہوں۔ درآمدی شعبے کے خام مال پر عائد پابندی ختم کر دیں گے۔ ایل سیز کی کوئی ادائیگی نہیں روکی، نہ کبھی روکیں گے۔ دوست ممالک انتظار میں ہیں کہ آئی ایم ایف پیکج دے تو وہ امداد دیں۔ ایف بی آر کا ملک کے 100 سے زائد بڑے ریٹیلرز کے خلاف ایکشن کا فیصلہ۔ پی او ایس سے منسلک ہونے والے بڑے ریٹیلرز کو 10 اگست کی ڈیڈ لائن۔ پوائنٹ آف سیل سے غیر منسلک ریٹیلرز کا ان پٹ ٹیکس کلیم ضبط کیا جائے گا۔ پی او ایس سے غیر منسلک ریٹیلرز کی بڑی تعداد کراچی، لاہور اور فیصل آباد کی ہے۔ قومی اسمبلی کے 9 حلقوں میں 25 ستمبر کو ضمنی الیکشن۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا مخالفین کے خلاف اکیلے ہی تمام حلقوں میں کھڑے ہونے کا اعلان۔ کہتے ہیں یہ مجھے سنگل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں مجھے نااہل کروا دیں گے۔ انشاءاللہ یہ مجھے نااہل نہیں کروا سکتے۔ الیکشن اسی سال ہوں گے، ان کا ہر میدان میں مقابلہ کروں گا۔ 9 حلقے پی ٹی آئی اراکین کے استعفوں کے باعث خالی ہوئے تھے۔
پی ٹی آئی نے 9 حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کا شیڈیول چیلنج کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر. موقف اپنایا گیا کہ پی ٹی آئی اراکین کے استعفوں کی مرحلہ وار منظوری کے خلاف درخواست زیر التوا ہے. عدالت 4 اگست کو درخواست پر سماعت کر کے نوٹس جاری کر چکی. الیکشن کمیشن کا 5 اگست کو جاری کردہ شیڈیول معطل کیا جائے. اگست میں سجنے والا سیاسی دنگل ملکی و عوامی مسائل میں اضافہ کرے گا. شیخ رشید کا ٹویٹ. لکھا عمران خان اور ان کی پارٹی کو نااہل قرار دینے کی کوشش کرنے والے خود پچھتائیں گے. سیاسی بے امنی اور بد امنی مزید انتشار اور خلیفشار پیدا کرے گی. مستقبل کی ساری ذمہ داریاں عدلیہ کے کندھوں پر آ گئی ہیں. 30 اگست تک اہم وقت ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے مسلم لیگ کاف اسکاٹ لینڈ کے صدر شبیر شاہ کی ملاقات. ملکی سیاسی صورتحال سمیت دیگر معاملات پر تبادلہ خیال ہوا. وزیر اعلیٰ پرویز الہی بولے موجودہ وفاقی حکومت اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کی قاتل ہے. ملکی معیشت کی مضبوطی کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کی خدمات فراموش نہیں کر سکتے. اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے جامع پالیسی لا رہے ہیں. فنڈنگ کون کہاں سے بھجواتا تھا کچھ علم نہیں. یہ بھی نہیں پتا کہ رقم کہاں خرچ ہوئی. رقم پارٹی کی فائنانس مینیجر کو دیتے تھے. دستخط شدہ بلینک چیک لیے جاتے تھے. فارن فنڈنگ ملازمین کے سیلری اکاؤنٹ میں آتی رہی. تحریک انصاف فارن فنڈنگ کیس کی تحقیقات. ملازمین محمد رفیق طاہر اقبال محمد ارشد سے انکوائری. ملازمین میں عمران خان کے پرسنل سیکرٹری بھی شامل. پی ٹی آئی فنڈنگ کیس میں ایف آئی اے کی تحقیقات شروع. مانیٹرنگ ٹیم بھی تشکیل. تحقیقات کو تیزی سے آگے بڑھانے اور مانیٹرنگ کے تمام اہم زونز کو آن بورڈ رکھنے کا فیصلہ. پی ٹی آئی کے خلاف تحقیقات کا دائرہ کار پورے ملک میں بڑھا دیا گیا. الیکشن کمیشن کی رپورٹ میں نامزد 4 ملازمین طلب. ایف آئی اے نے محمد رفیق طاہر اقبال محمد ارشد سے تحقیقات کی. اسپیکر قومی اسمبلی 30 دن میں اپوزیشن لیڈر کے معاملے کا فیصلہ کریں. لاہور ہائی کورٹ کا حکم. تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل متعلقہ حکام کو عدالتی حکم سے آگاہ کریں. اسپیکر قومی اسمبلی اس پٹیشن کو ہی درخواست سمجھ کر فیصلہ کریں گے. رجسٹرار آفس درخواست میں اور فیصلے کی مصدقہ نقول اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوائے. جسٹس مزمل اختر شبیر نے 2 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا. سندھ میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی. کوئٹہ میں 10 محرم تک موبائل فون سروس بند رکھنے کا فیصلہ. بولان جعفر آباد جھل مکسی میں بھی موبائل فون سروس بند رہے گی. 9 اور 10 محرم کو چاروں صوبوں میں فوج تعینات کرنے کا فیصلہ. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی فوج تعینات رہے گی. پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس تیمور کا دورہ ملیشیا. 2 طرفہ مشق میں حصہ لیا. ترجمان پاک بحریہ کے مطابق جہاز کے کمانڈنگ آفیسر کی میزبان حکام سے اہم ملاقاتیں ہوئیں. باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال ہوا. پاک بحریہ کے افسران نے رائل ملیشین نیوی کی مختلف تنصیبات کا دورہ کیا. پی این ایس تیمور کے اس دورے اور بحری مشق میں شرکت سے دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو مزید فروغ ملے گا. اسرائیل کے غزہ پر دوبارہ فضائی حملوں میں 15 فلسطینی شہید. متعدد زخمی ہو گئے. شہید ہونے والوں میں 5 سالہ بچی بھی شامل. خبر ایجنسی ادارے کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے شہری علاقوں کو نشانہ بنایا. اسلامک جہاد کی طرف سے اسرائیل پر جوابی راکٹ فائر کیے گئے. اسرائیل کی طرف 100 راکٹ فائر کیے گئے. وزیر اعظم شہباز شریف بولے غزہ میں فلسطینیوں کی شہادت اسرائیلی دہشت گردی کی تازہ مثال ہے.
Guys, me, Shoaib, I'm ready for my, hopefully, last surgery. It's kind of a partial knee replacement is happening to my right knee and obviously to the left. It's cleaning needs to be done. اور یہ سارے پروسیجر ہو جائیں گے اور لگتا ہے مجھے یہ میرا آخری آپریشن ہوگا. 5 پہلے ہو چکے ہیں بٹ ایک بات کہنا چاہوں گا, اٹس آل ورتھ اٹ. اگین پلئنگ فار پاکستان اینڈ بالنگ ایز کوئک واز آل ورتھ اٹ, لیکن دس از دا پین دیٹ آئی ہیو ٹو گو تھرو فار نیکسٹ 2-3 weeks ٹو ریکور. اور ملک کے مایہ ناز فاسٹ بالر شعیب اختر گھٹنوں کے مرض میں مبتلا, 5ویں آپریشن کے لیے اسپتال داخل. شعیب اختر نے اسپتال کے بیڈ سے ویڈیو سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کی. بولے میرا 8 گھنٹے کا طویل آپریشن ہوگا جس کے لیے انہیں دعاؤں کی سخت ضرورت ہے.